دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپیں وہ اس اللہ تبارک و تعالی سے۔ سن لو جس وقت ڈھانپتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کو، جانتا ہے وہ اللہ اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں اور اس چیز کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 5 اور 11ویں سپارے کی آخری آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم محیط کا تذکرہ فرمایا کہ رب کائنات کا علم کامل ہے اور ساری مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مخلوق کا کوئی فرد کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے۔ مخلوق کا کوئی ایک فرد کسی ایک جگہ پر بھی کسی بھی زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کے علم محیط سے باہر نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، ہر جگہ پر جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے، ہماری حالت کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے وساوس و خیالات و خطرات کو جانتا ہے، ہمارے دل دماغ کی تفکرات اور سوچوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اعمال کے اندر جو ہماری نیتیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ ہم جو اپنے دل میں نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں، کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی عداوت اور دشمنی کو چھپائے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو چھپائے ہوئے ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ بظاہر ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، انہی کے ساتھ عقیدے کرتے ہیں، وہ تو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے اندر اندر جو ہماری بات ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اس چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کس نے دل میں کیا جذبات چھپائے ہوئے ہیں، کس کے دل میں کیا چاہتے اور کیا خواہشات ہیں، کس کے دل میں کیا تمنا اور کیا احساسات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، اسی آیت کی شان نزول میں دوسری روایت یہ بھی لکھی ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جن پر حیا کا اتنا غلبہ تھا، شرم کا اتنا غلبہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی بھی حال میں اگر ننگے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالی سے ہمیں حیا آتی ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب پخانے کے لیے بندے ننگا ہونا ہے، میاں بیوی نے ملنا ہے، ننگا ہونا ہے۔ اس طریقے سے بعض ایسے حالات اور تقاضے آ جاتے ہیں جس میں جسم کا کھولنا ایک مجبوری بن جاتا ہے، وہ انسانی ضرورت بن جاتا ہے، لیکن ان لوگوں پر حیا کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس حال میں بھی کپڑے سے باہر آنا اپنے لیے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حیا میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عام غسل اکیلے میں بھی غسل خانے میں بھی پورے کپڑے پہن کے کرتے تھے، صرف دھوتی باندھ کے بھی نہیں۔ یہ جسم کھول کے لوگوں کے لیے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، یعنی اتنا اپنے جسم کو چھپانا۔ بعض لوگ ایسے حیا کے غلبے والے تھے جو جسم کو کھولنا اپنے لیے، اور آج تو کیا ہے، جو جتنا جسم کو زیادہ کھولتا ہے وہ اتنا سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ اور کی حال میں فیشن آ گیا کہ آدھی پنڈی پر سلوار ہے، پہلے آدمی پنڈی پر ہوتی ہے، پھر جب وہ سائیکل پہ سواری پہ بیٹھی شلوار اوپر کھینچ گئی،
پھر تقریباً فیملی ساری ننگی ہو جاتی ہے۔ اب یہ بازار میں جا رہی ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، کہیں ہے، تو کتنا گناہ قبیلہ خود بھی کر رہی ہے بیچاری، اور جو مسلمان بیچارہ دیکھ رہا ہے وہ بھی گناہ قبیلہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور وہ سارے بازار کی سارے مسلمان معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے، اس کو حیا خیال ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی سر پہ کپڑا اوڑھنا عورت نے بڑا فیشن کے خلاف سمجھ لیا کہ اگر میں سر پہ کپڑا اوڑھوں گی، دوپٹہ کروں گی، یہ تو میرے لیے ترقی کی رکاوٹ ہے، یہ تو میرا پرانا تقیہ نسیہ پن ہے۔ ترقی یہی ہے، گھر میں تو بالکل نہیں پہنتی اور گھر سے باہر بھی اکثر نہیں۔ یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا جن میں مسلمانوں میں اتنا زیادہ حیا تھا کہ جہاں جسم کھولنا مجبوری ہے وہاں بھی ان کے لیے جسم کھولنا مشکل تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم جو کپڑے سے جسم کو نہیں کھولو گے ضرورت کے وقت بھی، تو آخر کپڑے بدلو گے کہ نہیں بدلو گے؟ کپڑے تبدیل تو کرو گے نا، تو جب کپڑے تبدیل کرو گے جسم کو کھولنا پڑے گا، ایک کپڑا اتارو گے دوسرا پہنو گے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کسی حال میں بھی اپنے جسم کو چھپا سکتے نہیں ہو۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جو کپڑا کھلے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے، کپڑا ہوگا تو اللہ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں جانتا ہے، اس کے علم سے تم بغیر کسی حال میں بھی نہیں ہو۔ صرف یہ کہ تمہارے ظاہر جسم کو جانتا ہے، جو کپڑے کے نیچے چھپا ہوا ہے صرف اس جسم کو جانتا ہے۔ وہ اللہ کو تمہارے دلوں کو اور دلوں کے اندر چھپے ہوئے خیالات کو، خطرات و وساوس کو، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ تو تم اللہ سے کیسے چھپو گے، کیسے چھپ سکتے ہو؟ تو یہاں اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل، علم محیط کو بیان کیا گیا ہے۔ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اللہ کا علم مومن کے اگر اعتقاد اور یقین میں آ جائے تو مومن کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھے گا۔ وہ سمجھے گا ہر حال میں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے جانتا بھی ہے، میرے ساتھ ہے۔ کتنے گناہ بندہ اس لیے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب میں اکیلا ہوں، اب کسی کو پتا نہیں۔ اگر یہ پتا ہو کہ کوئی 10 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر کیسے کرے گا؟ اس لیے اس عقیدے میں کمزوری ہے، اس عقیدے میں خامی ہے کہ ان اللہ معکم، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہو معکم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان معی ربی ان اللہ معنا، کتنی آیات قرآنی ہیں۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا کوئی بندہ تم سے پوچھے اللہ کہاں ہے تو کہو وہ تم سے قریب ہے۔ وہ کتنا قریب ہے؟ فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری جو سانس والی رد ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اللہ پاک وہ فرما رہے ہیں کہ اے بندہ تو آپ اپنے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ تیرے قریب ہے۔ میں خود آپ اپنے اتنا قریب نہیں ہوں، میں آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا، مجھے آپ کو اپنے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا میرا اللہ میرے قریب ہے، اور میرا اللہ جتنا میرے بارے میں جانتا ہے اس کا علم میرے بارے میں میرے اپنے علم سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اگر یہ عقیدہ پکا ہو جائے، یہ عقیدہ انسان کے اندر راسخ ہو جائے، دل دماغ میں بیٹھ جائے، تو پھر طالب یہ نہیں کہے گا وہ جی استاد نہیں دیکھ رہا، اب تھوڑی دیر کھیل رہے، کوئی بات نہیں، استاد نہیں دیکھ رہا، استاد نہیں دیکھ رہا، استاد بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ استاد زیادہ پکڑ کر سکتا ہے یا اللہ زیادہ پکڑ سکتا ہے؟ کوئی بیٹا یہ نہیں کہے گا وہ جی اب ہم کو نہیں دیکھ رہا، چلو تھوڑا سا ڈنڈی مار لیں۔ کوئی ملازم یہ نہیں کہہ رہا وہ جی مالک نہیں دیکھ رہا، اب تھوڑا سا ڈنڈی مار لیں۔ کوئی کاریگر یہ نہیں کہے گا وہ جی کام والا تو نہیں دیکھ رہا، چلو تھوڑی سی ڈنڈی مار لیں۔ کبھی بھی یہ بات نہ کوئی مستری کاریگر کرے گا، نہ کوئی ملازم کرے گا، نہ نوکر کرے گا، نہ اولاد کرے گی، نہ شاگرد کرے گا۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ
کہ اللہ کے بارے میں جو علم ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس میں ہم دل یقین ہے، اس میں پختگی نہیں ہے، وہ مستحضر نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے بارے میں جب یقین ہو، میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ ہمارے ہاں صوفیہ تصوف کے اندر باقاعدہ ایک مستقل یہ سبق آتا ہے جس کا نام ہے مراقبہ ماہیت۔ یہ 16واں سبق ہے مراقبہ ماہیت، کہ آپ ہر وقت اس بات کو سوچتے رہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ سے الگ نہیں ہوں، اللہ میرے سے جدا نہیں ہے۔ مومن کسی حال میں اکیلا نہیں ہوتا۔ مراقبہ ماہیت یہ جتنا پختہ ہو جائے، جتنا راسخ ہو جائے، اتنا بندہ پھر گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو یہ در سبق دیا، اور کچھ عرصہ سبق کرنے کے بعد پھر امتحان لینے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک پرندہ دیا اور ایک ایک چھری دی کہ جنگل ہے، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ہر ایک جنگل میں پھیل جاؤ، یہ چھری بھی تیرے پاس ہے، یہ پرندہ بھی تیرے پاس ہے، ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ جنگل میں جا کے چھپ جاؤ، اکیلے اکیلے ایسی جگہ میں چلے جاؤ، پرندے کو ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ادھر سے ایک آ گیا ذبح کر کے، ادھر دوسرا آ گیا ذبح کر کے، ادھر تیسرا آ گیا ذبح کر کے، ایک سب سے آخر میں آیا اور چھری بھی ہاتھ میں ہے، پرندہ ویسے ہاتھ میں ہے، اس نے ذبح نہیں کیا، آیا بھی سب سے آخر میں، ہاں بھی تو نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے وہاں ذبح کیا، وہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا بھی تو نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے وہاں ذبح کیا، وہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو نے کہاں ذبح کیا؟ میں نے فلاں جگہ پر ذبح کیا، وہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ بس صوفی شیخ ٹوپی واپس لے آیا، کہتا جی میں بڑا پھرا ہوں، سارا جنگل پھر مارا ہے، لیکن جہاں بھی بیٹھتا ذبح کرنا چاہتا تو اندر سے آواز آتی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں بھی میں دیکھتا اور ذبح کرنے لگتا تو فوراً میرے دل سے اندر سے آواز آتی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ خیال آتا تو میں نے کہا پیر سے بھی یہ کہا ہے کہ وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، مجھے ایسی جگہ ملی ہی نہیں ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تو میں ذبح کیسے کرتا؟ اس لیے واپس لے آیا ہوں کہ میں جہاں بھی ذبح کرنے کے لیے تیاری کرتا اور ارادہ کرتا تو میرا دل گواہی دیتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا باقی سب کا سبب کچا ہے، اسی کا سبب پکا ہے۔ اس کا مراقبہ ماہیت پکا ہو گیا ہے، باقی سب کو دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کے علم کامل اور علم محیط کا عقیدہ اپنے دل دماغ میں راسخ کریں، پکا کریں اور یہ یقین کریں کہ ہم کسی حال میں بھی اللہ کی نگاہ والے کیمرے سے چھپے ہوئے نہیں۔ آج کل لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں جو روڈوں پر لگائے ہوئے، دروازوں پہ لگائے ہوئے، یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ اس کیمرے کی آنکھ جو انگریز کا بنایا ہوا ہے، جو انسان کا بنایا ہوا ہے، جو سائنس کی ایجاد ہے، اس کیمرے سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی؟ اس کیمرے سے نہیں ڈرتے؟ تو ہمیں تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ اس ذات کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ انسانوں کے ساتھ نہیں۔ نہ انسان ہمیں کسی گناہ پر سزا دے سکتا ہے، نہ انسان ہمیں کسی نیکی پر جزا دے سکتا ہے۔ نیکی پر جزا لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے، اور اگر گناہ پر پکڑ کا خطرہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ معافی اسی سے مانگنی ہے کہ وہ قیامت میں ہمارے گناہوں پر ہم سے مواخذہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ الحمد